اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقائد کی باب میں جو بحث چل رہی تھی، وہابیہ تبلیغیہ کے عقائد کو ذکر کیا جا رہا تھا، جس میں اللہ اس کے رسول کی اور اولیاء کرام کی انہوں نے صریح توہینیں کی ہیں۔ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے معاذ اللہ، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے۔ اس مولوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی کے تعلق سے یہاں تک لکھ دیا کہ اس کی عبارت ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص سے قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کا رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ براہین قاطعہ میں یہ اس کی عبارت موجود ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر، کہ شیطان کو اتنا سارا علم ہے، ملک الموت کو اتنا سارا علم ہے کہ کون کہاں ہے، کس کو کب مارنا ہے، کس کی روح نکالنی ہے، یہ سارا علم جو شیطان کو ہے، ملک الموت کو ہے، تو یہ دیکھ کر بھئی ظاہر سی بات ہے، شیطان کو پوری زمین میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، ابلیس کو سب کے بارے میں علم ہے، تب تو وہ کہیں بھی ایک لمحہ نہیں چکاتا ہے، بہکانے کے لیے پہنچاتا ہے۔ اور ملک الموت کو بھی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں جاندار، سب کی روحیں نکالنے پر وہ مسلط ہیں، تو وہ سب کو جانتے ہیں کون کہاں ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا کون، کس کا باپ ہے، سب جانتے ہیں۔ تب تو جس کی روح نکالنی ہوتی ہے اسی کو نکالتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ کسی کا نام اب عبداللہ نام کے ہزاروں لوگ ہوں گے، مگر کس عبداللہ کی روح نکالنا ہے یہ حضرت ملک الموت جانتے ہیں۔ تو یہ مردود لکھتا ہے کہ ان کی حالت، ان کے علم کی حالت کو دیکھ کر علم محیط زمین کا، یعنی پورے زمین کے علم کو گھیرنے کا، پورے زمین کے علم کو گھیرنے کا علم، فخر عالم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ، یعنی قرآن مقدس کی قطعی آیات کے خلاف بلا دلیل، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی پر، کائنات کا علم رسول اللہ کو حاصل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا، یعنی غلط قیاس لگا کر رسول اللہ کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم ثابت کرنا یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ملک الموت اور شیطان کا علم پورے دنیا کے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس پر قیاس کر کے کہ شیطان اور ملک الموت کو جب پورے دنیا کا علم حاصل ہے تو رسول اللہ کو بھی حاصل ہے، کہتا ہے یہ قیاس غلط ہے اور قرآن مقدس کی قطعی آیات کے خلاف ہے، معاذ اللہ، یہ ایمان کا حصہ نہیں، یہ تو شرک ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کی آیت سے شیطان کے علم کی وسعت ثابت ہے کہ شیطان کو اتنا سارا علم ہے، اور ملک الموت کو بھی اتنا سارا علم حاصل ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نص سے۔ کہتا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی ہے، فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟
سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی کی نص قطعی کیا ہے، کون سی دلیل ہے قرآن کی آیت کی؟ یعنی شیطان اور ملک الموت کے علم کے لیے نص کافی مانتا ہے، قرآن کی کوئی آیت کافی مانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نص قطعی چاہیے جس میں کوئی تعویل کا احتمال ہی نہ ہو۔ تو ملک الموت اور شیطان کے علم کو ثابت کرنے کے لیے آیت چل جائے گی، مگر رسول اللہ کی وسعت علمی کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی چاہیے کہ نص قطعی ہی سے اور نصوں کو دو دیگر آیتوں کو منسوخ مانا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ بتائیے، جس وسعت علم کو شیطان کے لیے ثابت کرتا ہے اور اس پر نص ہونا یہ بیان کر رہا ہے، اسی کو نبی کریم کے لیے شرک بتاتا ہے۔ بھئی اگر شرک ہے نبی کریم کے لیے اس چیز کا ماننا، تو شیطان اور ملک الموت کے لیے بھی اس چیز کو ماننا شرک ہوگا۔ بھئی شیطان بھی مخلوق ہے، ملک الموت بھی مخلوق ہیں، اور ہمارے نبی بھی مخلوق ہیں۔ تو اگر مخلوق کے لیے ایک چیز ایمان ہو اور نبی کریم کے لیے وہی چیز شرک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس جاہل کی جہالت کو آپ دیکھ لیں۔ ہے نا، ایک ہی کے لیے ایک چیز کو ثابت مان رہا ہے اور اسے ایمان مان رہا ہے اور قرآن سے ثابت مان رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی چیز کو کے ماننے کو شرک بتا رہا ہے۔ تو شیطان کو خدا کا شریک مان لیا، شرک کا مطلب تو یہی ہوا۔ اگر وہ شرک رسول اللہ کے لیے جو چیز ماننا، جو چیز شرک ہوگی، وہ شیطان کے لیے بھی شرک ہوگی، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے۔ تو شیطان کو تو خدا کا شریک مان لیا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اس قائل نے، یعنی براہین قاطعہ کے لکھنے والے نے، ابلیس لعین کے علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد بتایا یا نہیں؟ اس نے شیطان کے علم کو رسول اللہ کے علم سے بڑھ کر بتایا کہ نہیں؟ اور علم یہ سب سے عظیم نعمت ہے نا، بڑی عظیم نعمت ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ جس چیز کی دعا نبی کرے وہ سب سے عظیم چیز ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زائد فرما۔ جبکہ یہ علم کو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی گئی وہ علم کی وجہ سے دی گئی، مگر یہاں یہ مردود حضرت ابلیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم والا مان رہا ہے۔ تو یقیناً اس نے ابلیس کے علم کو ضرور زائد بتایا، زیادہ بتایا، اور شیطان کو خدا کا شریک مانا کہ نہیں؟ وہ بتائیے۔ ضرور مانا اس نے۔ پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا۔ دیکھیے جرم پر جرم، ایک تو رسول اللہ کے علم سے بڑھ کر شیطان کے علم کو بتایا، دوسرے کہ شیطان کو اس نے خدا کا شریک بنایا، پھر اس کے بعد اس شرک کو وہ قرآن سے ثابت کر رہا، نص سے ثابت کیا۔ یہ تینوں امر صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہے۔ یہ تینوں چیزیں یقینی طور پر صراحتاً کفر ہیں، اور جو ایسا کہے یا لکھے وہ ضرور یقینی قطعی طور پر کافر ہے۔ کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ لہذا جو انہیں مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے، کہ جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو کسی کافر کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح حفظ الایمان جس کو لکھنے اشرف اشرف علی تھانوی ہے، یہ چند صفحات کا ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ 7 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے نسبت یہ تقریر کی۔ اس نے یہ لکھا، کیا لکھتا ہے دیکھیے اس کی بدتمیزی اور جہالت۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب، جو علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ اگر اس سے مراد کل علم غیب ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اگر بعض علم غیب ہے تو کہتا آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا
اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، یعنی یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ بھئی کل غیب تو اللہ کو حاصل ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ذرا ان کے پاگل پن کو دیکھو، عقل کا دیوالیہ دیکھو۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ایک طرف تو یہ علم غیب کے ماننے کو شرک و کفر بتاتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے پر یہ بدتمیز آتے ہیں تو گدھے کھچر کے لیے بھی علم غیب مان لیتے ہیں۔ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، یعنی حضور ہی کو حاصل ہو، کیا خاص بات ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر بلکہ ہر صبی و مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ذرا یہاں دیکھیے، ایسا علم غیب، یعنی بعض جو علم غیب رسول اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے، کہتا ہے ویسا علم غیب ہے نا تو زید، عمر، یعنی جیسا رسول اللہ کو علم غیب حاصل ہے ایسا علم غیب تو زید، عمر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ، مجنوں پاگل دیوانہ بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی علم غیب مان رہا ہے، اور وہ بھی کیسا؟ جیسا رسول اللہ کو حاصل ہے۔ اب حیوانات میں کیا ہیں؟ کتے، چچندر، بلی، گدھے، بہائم میں سور، گھوڑے، گدھے، کھچر، کیڑے مکوڑے، سب تو داخل ہے نا، سب جب حیوانات اور بہائم ہیں، معاذ اللہ۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو، ان کے علم کو کس سے تشبیہ دی اس نے؟ مسلمانوں غور کرو، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی صریح گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم زید، عمر، تو زید و عمر ہر بچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں چوپائیوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔ کیا ایمانی قلب ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کر سکتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان والا دل ہوگا ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک نہیں کرے گا، ہرگز نہیں۔ اس قوم کا یہ عام طریقہ ہے کہ جس چیز کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت، اس کو ممنوع کہنا تو درکنار، اس پر یہ شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلا مجلس میلاد شریف ہے، قیام سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اصالِ ثواب، زیارت قبور، حاضری بارگاہ بے کس پناہ سرکار مدینہ طیبہ ہے، عرس بزرگاں نے دین و فاتحہ، صوم و چہلم، استمداد بارواہ انبیاء و اولیاء، یعنی انبیاء و اولیاء کی روحوں سے استمداد کرنا، چہلم وغیرہ، اور مصیبت کے وقت انبیاء اولیاء کو پکارنا وغیرہ۔ بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو براہین قاطعہ کے صفحہ 148 میں یہ ناپاک لفظ لکھے، پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا، یعنی ہر دن میلاد شریف منانا تو مثل ہنود کے کہ سانگ کنہیا کی ولادت کی ہر سال کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ وہ کہتا کہ جس طرح ہندو لوگ جو ہے ہر سال کنہیا کی جنماشٹمی مناتے ہیں، کرشن کنہیا کی پیدائش کی، معاذ اللہ اسی طرح ہر روز رسول اللہ کی ولادت کا ذکر کرنا، معاذ اللہ سرکار کی ولادت طیبہ کے ذکر کو کرشن کنہیا کے ذکر سے کی پیدائش کے جنماشٹمی کی طرح یہ بتا رہا ہے، یہ اتنا بڑا مردود ہے۔ یا مثل روافظ کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرایا ہے، آپ کی ولادت کے تذکرے کو اس نے کہا یہ سانگ ہے، اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بری عبارتیں اس کی کتاب میں موجود ہیں۔ اب بتائیے کیا ان کے کافر و مرتد ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولیے جناب، کوئی شک ہے؟ چلیے، بالکل نہیں، بالکل
اللہ تعالی